بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 8 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 60 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کنیز مخمور کو ساتھ لے کر تھوڑی ہی دیر میں باغ عیش میں پہنچی۔ مخمور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ باغ کے چبوترے پر ہر رنگ کی ایک شاندار محفل برپا تھی اور بیچ میں ایک تخت تھا جس میں خواجہ امرو شاہانہ لباس پہنے براجمان تھے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، ایک امرو ابھی ابھی اس کے سامنے بلور چہار دست کے ساتھ طلسم ہوش ربا کی جانب روانہ ہوا تھا اور دوسرا اس کے سامنے بیٹھا ناچ دیکھ رہا تھا۔ وہ اسی سوچ میں تھی کہ امرو کی نگاہ اس پر جا پڑی۔ وہ خود تخت سے اٹھ کر آیا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ مخمور نے یہ سوچ کر کہ اس معاملے میں بھی شہنشاہ کوکب کا کوئی بھید ہے، امرو سے کچھ نہ کہا۔ ادھر طلسم ہوش ربا کے طلسم ظاہر میں ایک رات کی تیاریوں کے بعد روزانہ صبح سے شام تک گھمسان کی لڑائیاں ہونے لگیں۔ کسی دن ملکہ حیرت، کسی دن ملکہ سنت سحر ساز اور کسی دن مصور جادوگر اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ ملکہ مارخ کی فوجوں پر وار کرتے، مگر ایڑی چوٹی کا زور لگا دینے کے باوجود زبردست نقصان اٹھا کر اپنی چھاؤنی میں واپس آ جاتے۔ 6 دن تک کوششیں کر کے ان میں سے کوئی بھی فتح اپنے چہرے پر نہ باندھ سکا تو 7ویں دن تینوں نے مل کر مارخ کے لشکر پر یلغار کر دی۔ اسی دن افراسیاب نے بھی آنے کا وعدہ کیا تھا۔ تینوں چاہتے تھے کہ افراسیاب کے آنے سے پہلے پہلے وہ باغیوں کو ختم کر دیں۔ تینوں کی فوجوں کی تعداد ملکہ مارخ کے لشکر سے 20 گنا زیادہ تھی۔ انہوں نے اتنا خوفناک حملہ کیا کہ دور سے دیکھنے والا میدان جنگ کی ہلکی سی جھلک دیکھ کر بھی کانپ اٹھتا۔ مارخ اور اس کی فوج کا ہر سپاہی اور سردار دشمنوں سے اس طرح جان توڑ کر لڑ رہا تھا کہ دشمن بھی واہ واہ کر رہا تھا۔ حیرت، سنت اور مصور تڑپ تڑپ کر خود بھی ان پر وار کر رہے تھے اور اپنی فوج کو بھی بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے کے لیے للکار رہے تھے، مگر کسی کے بنائے کچھ نہ بنتا تھا۔ یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو گیا اور دریائے خون رواں کی جانب سے افراسیاب کی آمد کا غلغلہ بلند ہوا۔ چند ہی لمحوں بعد افراسیاب میدان جنگ میں تھا۔ اس نے دشمن کی جنگی قوت کا اندازہ کر کے حیرت، سنت اور مصور کو حکم دیا کہ اپنی فوج کو لے کر پیچھے ہٹ جائیں۔ ملکہ مارخ نے بھی افراسیاب کو مقابلے پر دیکھ کر اپنے لشکر کو نئے سرے سے صف بندی کرنے کا حکم دیا۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنی صفیں درست کرنے لگیں۔ اس موقع پر افراسیاب نے اپنی جھولی سے ایک نارنج نکالا، کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا اور نعرہ لگا کر لشکر مارخ کی سمت پھینک دیا۔ دوست اور دشمن سب یہ خیال کرتے تھے کہ یہ نارنج خوفناک دھماکے کے ساتھ پھٹے گا اور ملکہ مارخ کی فوج پر آگ اور پتھر برسا کر قیامت ڈھا دے گا، لیکن اس نے جو کام کیا اس پر سب دانتوں میں انگلیاں داب کر رہ گئے۔ ہوا یہ کہ جس جگہ جا کر وہ نارنج زمین پر گرا وہاں ایک بگولا پیدا ہوا اور تیزی سے چکر کھاتے ہوئے سیدھا آسمان کی جانب اٹھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد جب گرد و غبار صاف ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا مینار وہاں کھڑا ہے۔ مینار کے سرے پر چھتری کی طرح گول ایک عمارت ہے۔ اس عمارت میں 100 کھڑکیاں اور دروازے ہیں۔ ہر کھڑکی اور دروازے پر ایک پری کھڑی ہے اور بے اختیار کہکہے لگا رہی ہے۔ لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا کہ دشمنوں کو قتل کرنے کے بجائے افراسیاب یہ تماشا کیوں دکھا رہا ہے، لیکن پھر جوں ہی انہوں نے مینار سے نگاہ ہٹا کر مارخ کی فوج کی طرف دیکھا، ان کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ لڑنا بھیڑنا بھول کر سب پیٹ پکڑے دیوانہ وار کہکہے لگا رہے تھے۔ افراسیاب نے اپنے حامیوں سے کہا، اب تم لوگ بے فکر ہو کر جشن مناؤ اور باغیوں کا انجام دیکھو۔ وہ ہنستے ہنستے تھک کر بے ہوش ہو جائیں گے، ہوش میں آئیں گے تو پھر ہنسیں گے، اس طرح آخر کار ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کے ہلاک ہونے تک تم یہیں ٹھہرنا، میں باغ سیب میں جا کر آرام کرتا ہوں۔ افراسیاب یہ ہدایات دینے کے بعد ملکہ سنت سحر ساز اور مصور جادوگر سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ اس رات ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں ایسا جشن منایا گیا کہ کیا سپاہی، کیا افسر،
کوئی ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکا۔ صبح ہوتے ہوتے وہ سب تھک کر اس قدر چور ہو چکے تھے کہ بستر پر پہنچنے کے بعد کوئی ہوش میں نہ رہا۔ ادھر مارخ کا لشکر کہکہوں کے عذاب میں مبتلا تھا۔ جو کمزور تھے ہنستے ہنستے مر رہے تھے، جو جاندار تھے ہنستے ہنستے بے ہوش ہو رہے تھے۔ صرف 2 آدمی اس مصیبت سے بچے ہوئے تھے، اس لیے کہ ہمیشہ کے مطابق وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی چھاؤنی سے باہر نکل گئے۔ وہ تھے عمرو کے 2 شاگرد عیار جہاں سوز اور زرغام۔ دونوں دور جنگل میں چھپے ہوئے اپنے ساتھیوں کا حال دیکھ دیکھ کر کڑ رہے تھے۔ انہیں بار بار خواجہ عمرو یاد آ رہے تھے۔ کبھی سوچتے کہ جا کر پہاڑوں میں چھپ جائیں اور استاد کا انتظار کریں، کبھی فیصلہ کرتے کہ طلسم نور افشاں کی راہ لیں اور جا کر استاد کو اس حادثے کی خبر دیں۔ دونوں اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ اچانک آسمان پر گڑبڑ محسوس ہوئی۔ دونوں چونک کر اوپر دیکھنے لگے۔ ان کا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ جادوگروں کی ایک زبردست فوج خاموشی کے ساتھ آسمان سے نیچے اتر رہی تھی۔ زرغام نے جاں سوز سے کہا، افراسیاب کی فوج معلوم ہوتی ہے، بھاگ نکلو۔ جاں سوز نے کہا، بھاگنے سے بہتر ہے کہ ہم بھیس بدل کر اس لشکر میں شامل ہو جائیں، ممکن ہے اس طرح ہم اپنے ساتھیوں کو چھڑا سکیں۔ دونوں موقع کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر لشکر نے اتر کر جلدی جلدی اپنی صف بندی کی اور ایک ہاتھی سوار کی قیادت میں تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ اس کا رخ اسی میدان کی طرف تھا جہاں کل دوپہر تک خوفناک جنگ ہوتی رہی تھی اور جہاں اب طلسمی مینار کے گرد مارخ کی فوج کہکہے لگاتے لگاتے بے دم ہو رہی تھی۔ زرغام اور جان سوز کا دل یہ دیکھ کر دہل گیا۔ یہ تو کسی کو تلاش یا گرفتار کرنے کے بجائے جنگ پر کمر بستہ دکھائی دے رہے ہیں۔ زرغام نے کہا، لیکن جاں سوز نے سوچتے ہوئے کہا، ہمارے ساتھی ویسے ہی افراسیاب کے جادو کے اثر میں بے سدھ ہیں، انہیں ان پر حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ زرغام بولا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فوج ہماری حمایت میں دشمن پر حملہ کرنا چاہتی ہو۔ یہ دونوں اسی قسم کی باتوں میں الجھے ہوئے تھے کہ ہاتھی سوار کی فوج بڑھتے بڑھتے ان کے قریب آ پہنچی۔ دونوں جھاڑیوں میں دبک کر آنے والوں کو غور سے دیکھنے لگے۔ سب سے پہلے جس شخص کو دیکھ کر ان کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی وہ ایک عجیب الخلقت آدمی تھا جو ایک گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کا جسم کا ہر حصہ شیشے کا سا چمکدار اور شفاف تھا۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ کہ اس کے 4 ہاتھ تھے، 2 ہاتھوں کی مٹھیاں بند تھیں، ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں چمکتا ہوا ترشول تھا۔ ہاتھی سوار اس کے پیچھے تھا، لیکن جیسے ہی ہاتھی سوار سردار قریب آیا، دونوں عیار خوشی سے استاد استاد چیختے ہوئے اس کے سامنے جا پہنچے۔ یہ خواجہ عمرو تھے جو بلور چہار دست کے ساتھ طلسم نور افشاں سے اپنے دوستوں کی مدد کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ شاگردوں کو سامنے دیکھ کر عمرو ہاتھی سے نیچے اتر آیا اور انہیں گلے سے لگا کر ساتھیوں کی خیریت پوچھی۔ زرغام اور جاں سوز نے آنکھوں میں آنسو بھر کر سارا حال بیان کر دیا۔ معاملے کی نزاکت کا احساس کرتے ہی عمرو تڑپ کر ہاتھی پر جا بیٹھا اور بلور چہار دست کو مخاطب کرتے ہوئے للکارا، دشمن غفلت کی نیند میں ہے، تیزی سے آگے بڑھ کر اس پر ٹوٹ پڑو۔ یہ سنتے ہی بلور نے لشکر کو حملے کا اشارہ کر کے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا لشکر بھوکے شیروں کی طرح دشمن پر جھپٹا اور اسے کھیرے ککڑی کی طرح کاٹنے لگا۔ بلور نے تو قیامت ہی برپا کر دی۔ دشمن پر تلوار اور ترشول کی برسات کرنے کے ساتھ ہی بار بار وہ اپنے باقی 2 ہاتھوں کی بند مٹھیاں کھول دیتا۔ ہر مرتبہ دونوں مٹھیوں سے درجنوں بھونگے نکلتے اور آنن فانن فولادی پتلے بن کر دشمن کے لشکر میں تباہی مچانے لگے۔ ادھر عمرو اپنا ہاتھی دوڑاتا ہوا طلسمی مینار کے قریب جا پہنچا۔ مینار کی اوپری عمارت پر بدستور پریاں کہکہے لگا رہی تھیں۔ نیچے مینار کے ارد گرد ملکہ مارخ کی آدھی فوج بے ہوش پڑی تھی اور آدھی فوج پیٹ پکڑے ٹھٹھے مار رہی تھی۔ عمرو نے ملکہ براں کی دی ہوئی خاص طلسم شکن تلوار نکالی اور پوری قوت سے مینار پر لگائی۔ زوردار دھماکے کی آواز آئی اور مینار کی اوپری عمارت دھماکے کے ساتھ الگ ہو کر آسمان کی طرف اٹھتی چلی گئی۔ پھر مینار کے ارد گرد اس قدر دھول اڑی کہ وہ اس میں چھپ گیا۔ اس کے بعد جو غبار صاف ہوا تو مینار کا نام و نشان بھی غائب تھا۔ اس کے ساتھ ہی مارخ کی فوج کے جو لوگ بے ہوش ہو گئے تھے یا ہنسی کے دورے میں مبتلا تھے وہ بھی ہوش میں آ گئے۔
ملکہ مارخ اور اس کے سرداروں کی اس پر نظر پڑی تو دیوانہ وار دوڑ کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ امرو نے کہا، یہ وقت باتوں کا نہیں، شہنشاہ کوکب کا ایک جنرل بہور چہار دست دشمن سے جنگ کر رہا ہے، تم بھی اپنا حق ادا کرو۔ یہ اشارہ پاتے ہی مارخ نے اپنی فوج کو للکارا اور نعرہ مارتی ہوئی ملکہ حیرت کی چھاونی پر چڑھ دوڑی۔ بلور نے وہاں پہلے ہی قیامت برپا کر رکھی تھی۔ مارخ کی فوج نے جو یلغار کی تو دشمنوں کے پاؤں ہی اکھڑ گئے۔ ملکہ حیرت، سنت اور مصور نے اپنی فوجوں کا دل بڑھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر موت کو سر پر منڈلاتا دیکھ کر سب دل ہار بیٹھے۔ جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگنے لگا، لیکن بھاگ کر جاتے کہاں؟ جدھر کا رخ کرتے مارخ یا بلور کی فوج کو اپنے سامنے پاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آدھے سے زیادہ دشمن جان سے مارے گئے۔ حیرت نے کوئی اور صورت نہ دیکھ کر ماش کے دانوں پر منتر پڑھا اور انہیں دریائے خون رواں کی طرف اچھال دیا۔ پھر دونوں ہاتھ زمین پر مار کر چلائی، اے دریا ہمیں حفاظت میں لے لے۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہی تھے کہ دریائے خون رواں میں ایک موج بلند ہوئی اور آنن فانن پھیل کر بلور اور حیرت کی فوجوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ جو لوگ بلور کی فوج اور اس کے پتلوں کے نرغے میں آ چکے تھے یا جنہیں ملکہ مارخ کی فوج نے گھیر لیا تھا وہ تو مارے گئے، اور جو ملکہ حیرت، سنت اور مصور کے ساتھ طلسمی دریا کی حفاظت میں آ گئے تھے وہ بچ گئے۔ بلور چہار دست نے جوش میں آ کر چاہا کہ دریا میں کود پڑے، مگر مارخ چلائی، خبردار، اس دریا میں قدم نہ رکھنا، باہر نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ بلور نے اس آواز پر چونک کر پیچھے دیکھا تو مارخ بولی، آئیے اب اپنی چھاونی میں چلیں، یہ دریائے طلسم ہے، افراسیاب کی مرضی کے بغیر اس میں داخل ہو کر کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ بلور چہار دست نے اپنے جوش پر قابو پا لیا اور دونوں اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ واپس پلٹے۔ خواجہ امرو نے بلور چہار دست کا ملکہ مارخ کے خاص سرداروں سے تعارف کروایا۔ ملکہ نے بلور، ملکہ برراں اور شہنشاہ کوکب کا خوب شکریہ ادا کیا۔ رات کو فتح کی خوشی میں مہمانوں کے اعزاز میں چھاونی میں شاندار جشن منایا گیا۔ ادھر دریائے خون رواں کی حفاظت میں آتے ہی ملکہ حیرت نے ایک خط میں امرو اور بلور کی اچانک آمد اور مارخ کی فوج کی رہائی کا سارا حال افراسیاب کو لکھ بھیجا اور فوج کے سرداروں کا حوصلہ بڑھا کر اسی جگہ ڈیرے خیمے لگانے کا حکم دیا۔ پھر ایارہ سرسر کو بلا کر غصے سے کہنے لگی، ڈوب مر، امرو کارنامے پر کارنامے دکھا رہا ہے اور تو بیٹھی حرام کی کھا رہی ہے۔ یاد رکھ، آج رات تو امرو یا بلور کو باندھ کر نہ لائی تو کل تیرا منہ کالا کر کے سارے لشکر میں پھراؤں گی۔ یہ جلی کٹی سن کر سرسر کو بھی غیرت آ گئی، ہاتھ جوڑ کر بولی، بس حضور، اب کچھ نہ کہیے، آج میں نہیں یا وہ نہیں، ناکام رہی تو زندگی بھر حضور کو منہ نہ دکھاؤں گی۔ دریا سے راہ دلوائیے، ابھی اسی وقت جاؤں گی۔ ملکہ حیرت نے سرسر کو دریا کے پار پہنچوا دیا۔ وہاں سے اس نے ملکہ مارخ کی چھاونی کی راہ لی جہاں جشن کی محفل برپا تھی۔ سرسر ایک خدمتگار کے بھیس میں جشن گاہ کے اندر جا پہنچی۔ ملکہ مارخ اپنے تخت پر بیٹھی تھی، اس کے بائیں طرف ایک کرسی پر خواجہ امرو اور بائیں جانب بلور چہار دست بڑی شان کے ساتھ براجمان تھے۔ ان کے نیچے دائیں بائیں نیم دائرے کی شکل میں سرداران لشکر کی کرسیاں تھیں۔ سرسر نے بھیس بدل رکھا تھا، پھر بھی احتیاطاً امرو کی نگاہوں سے بچ کر اس پر نظر جمائے رہی۔ وہ کسی اچھی موقع کی تاڑ میں تھی۔ اتفاقاً امرو کو باہر جانے کی حاجت ہوئی، وہ اٹھا تو سرسر پیچھے ہو لی۔ جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ امرو کہاں کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ گھوم کر اس سے پہلے اس خیمے کی کنات کے اندر جا کر چھپ رہی۔ جیسے ہی امرو نے اندر قدم رکھا، اس نے بے ہوشی کا غبارہ اس کے منہ پر دے مارا۔ امرو نے ایک چھینک لی اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سرسر نے گٹھری بنا کر اسے پیٹھ پر باندھا اور چھپتی چھپاتی مارخ کی چھاونی سے صاف نکل گئی۔ رات ابھی آدھی سے زیادہ گزری تھی کہ سرسر امرو کو لادے ہوئے دریائے خون رواں کے سیلاب کے کنارے جا پہنچی۔ جو جادوئی پتلے اسے ملکہ حیرت کے حکم پر اس پار چھوڑ گیا تھا وہ پہلے ہی اس کا منتظر تھا۔ اس نے سرسر کو آنن فانن ملکہ حیرت کے پاس پہنچا دیا۔ حیرت اس وقت اپنی بارگاہ خاص میں تھی اور سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے اس قدر جلد سرسر کی واپسی کی امید نہ تھی۔ سرسر کی پیٹھ پر گٹھڑی بندھی دیکھی تو اس نے بے صبری سے پوچھا، کسے لائی ہو؟ حضور، امرو کو، سرسر نے کہا اور گٹھڑی کھول کر امرو کو حیرت کے سامنے ڈال دیا۔
امرو کو اپنے سامنے پڑا دیکھ کر ملکہ حیرت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ دل کھول کر اس نے سر کو شاباش دی اور اسی وقت یہ خوشخبری افراسیاب کے پاس روانہ کر دی۔ افراسیاب نے فوراً جواب دیا، امرو کو حفاظت سے رکھو، صبح میں آ کر باغیوں کے سامنے اسے سولی پر چڑھاؤں گا۔ ملکہ حیرت نے اپنے فوجیوں کا دل بڑھانے کے لیے ساری چھاؤنی میں ڈھنڈورا پٹوا دیا۔ دوسرے دن وعدے کے مطابق افراسیاب آن پہنچا۔ حیرت کی چھاؤنی میں شادیانے بجنے لگے۔ دریائے خون رواں کے کنارے ایک اونچی سولی نصب کی گئی۔ سولی کے نیچے امرو کو ایک کھمبے سے کس کر باندھ دیا گیا۔ اس کے قریب ہی تخت شاہی بچھا دیا گیا۔ اس کے پیچھے سرداران لشکر کی کرسیاں تھیں۔ افراسیاب ملکہ حیرت اور تمام سرداروں کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ امرو نے اسے حقارت کے ساتھ دیکھ کر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ اس کے چہرے پر خوف یا مایوسی کی ہلکی سی جھلک بھی دکھائی نہ دیتی تھی۔ افراسیاب نے اپنی شان رکھنے کے لیے ہنستے ہوئے اس سے کہا، اوہو خواجہ امرو، طلسم نور افشاں سے کب آئے؟ امرو نے تیوریوں پر بل ڈالتے ہوئے جواب دیا، جب چاہا آئے۔ تم پوچھنے والے کون؟ اچھا رسی جل گئی، بل نہیں نکلا۔ افراسیاب نے غراتے ہوئے کہا، امرو اگر تو ادب سے بات کرتا تو شاید اس وقت ایک مرتبہ پھر میں تجھے معاف کر دیتا، مگر اب نہیں چھوڑوں گا۔ ہائیں یہ بار بار تو مجھے امرو کیوں کہہ رہا ہے؟ امرو نے کہا، طلسم ہوش ربا کا شہنشاہ بنا ہوا ہے پر کھرے کھوٹے کی تمیز نہیں رکھتا۔ ارے تو کیا تو امرو نہیں ہے؟ افراسیاب نے ہنستے ہوئے کہا، یاد رکھ اب تیرا یہ چکما کام نہ آئے گا، چند ہی لمحوں بعد سولی پر لٹکتا نظر آئے گا، مان چاہے نہ مان۔ امرو نے جواب دیا، پر سن لے، میں تو شاہ کوکب کا غلام ہوں، دیکھنے میں امرو نظر آتا ہوں، مجھے سولی پر چڑھانا تیرے بس میں نہیں ہے، تو مجھے کئی بار دھوکہ دے چکا ہے۔ افراسیاب نے گرم ہو کر کہا، اب کی بار دھوکہ نہ کھاؤں گا، اور یہ تجھے ابھی معلوم ہوا جاتا ہے کہ میرے بس میں کیا ہے کیا نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے جلادوں کو اشارہ کیا کہ اسے سولی پر چڑھا دو۔ جلاد اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ امرو کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، نگاہوں سے شعلے برسنے لگے۔ وہ للکارا، میں ہرگز تیرے بس میں نہیں، اپنے مالک کے پاس جاتا ہوں، روک سکے تو روک لے۔ یہ سن کر افراسیاب کہکہا لگانے لگا، لیکن امرو نے جوش میں آ کر جو زور کیا تو زنجیروں کے بند چٹ چٹ ٹوٹ گئے۔ آزاد ہوتے ہی وہ آسمان کی طرف اڑا اور قبل اس کے کہ افراسیاب کچھ کر سکتا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ افراسیاب دل میں سخت شرمندہ ہوا، لیکن اپنی شان رکھنے کے لیے کہنے لگا، بلا شبہ یہ امرو نہیں تھا، نہ امرو میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زنجیریں توڑ سکتا، نہ یہ کمال کہ وہ ہوا میں اتنا تیز اڑ سکے۔ پھر یہ کون تھا؟ ملکہ حیرت نے سوال کیا، ذرا کتاب سامری میں حال دیکھیے۔ افراسیاب نے چونک کر کتاب سامری نکال کر دیکھی۔ لکھا تھا، یہ امرو کے بحروپ میں شہنشاہ کوکب کا ایک پتلا تھا، کوکب کے حکم کے مطابق اسے ملکہ برا نے تجھے شرمندہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ افراسیاب نے دل میں سوچا، اگر میں نے سچی بات لوگوں پر ظاہر کر دی تو وہ دل میں کہیں گے کہ میں ایک معمولی پتلے کو قابو میں نہ لا سکا، ان کے دلوں سے میرا رعب جاتا رہے گا۔ اس نے بات بناتے ہوئے کہا، میرا خیال درست نکلا، امرو کے بھیس میں یہ خود شہنشاہ کوکب تھا، اور کوئی ہوتا تو مجھ سے اس طرح بچ کر کیسے جا سکتا تھا؟ بات کے حالات جاننے کے لیے طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 9 ملاحظہ کیجیے گا۔